أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله. ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سبحان الله. الله أكبر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سبحان الله. الله افتح علي. الله أكبر. ومن يتول الله ورسوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ARYQ ٹی وی پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی پاکیزہ نشست میں شان خداوندی کے ذیل میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی شان ولایت۔ آج کے عنوان کے نسبت سے خود رب رحمان کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، وہ ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اسی موضوع پر ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ ناظرین، اب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کی روح سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں۔ گویا ولایت کا یہ معاملہ بھی دو طرفہ ہے۔ اب ہمیں لفظ ولی کو پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں قرآنی الفاظ کا جو مفہوم اور نقشہ ہوتا ہے وہ علماء اور قرآنیات کے ماہر کے جو بھی ماہرین ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہماری مراد ان سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی بڑی کثیر المعانی زبان ہے، وسیع المعانی زبان ہے۔ اس میں بہت سے الفاظ کے معانی قریب المعانی ہوتے ہیں، لیکن اتفاق یہ بھی دیکھیے کہ یہ سارے معانی آپس میں بہت باریک سا رشتہ رکھتے ہیں اور ان میں لطیف سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم لفظ ولی کے معانی کو بھی سمجھیں گے، اس کے مفاہیم بھی جانیں گے، مطالب بھی سمجھیں گے، اور اس تصور کی روشنی میں اللہ کی شان ولایت کو سمجھنے کی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ابتدائی نشست سے صحیفہ نور کی آیات سے ٹرانسمیشن کو اوپن کرنے کا شرف پاتے ہیں زینت القرہ، فخر القرہ، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ قاری صاحب، ایک دفعہ پھر اپنے لہن داؤدی کی برکتوں سے آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ اللہ برکات کا یہ سلسلہ آپ کے لیے وسیع فرمائے۔ اللہم ربنا آمین۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر، ARYQ ٹی وی کا ایک بڑا ہی باوقار چہرہ جو گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل اپنے منصب کے مطابق دین متین کی خدمت کرتے ہیں، علماء کے بھی استاذ اور درجنوں سینکڑوں لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ کر دین متین کی تعلیم حاصل کر چکے، فیض یاب ہو چکے۔ میری مراد استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر آج کی نشست پہ خیر بہت مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے اگلے مہمان آج پہلی دفعہ انہوں نے ہمیں سحری کی ٹرانسمیشن میں شرف یاب کیا ہے۔ خانوادہ رسالت کا گل معطر اور باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید آج کی نشست میں، آپ کا خیر مقدم اور تشریف آوری پر بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول حضرت بابا فرید کی گلیوں سے پوری دنیا میں نعت کے وسیلے سے عزت پانے والے خوش نصیب جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہباز بھائی ایک دفعہ پھر خیر مقدم آج کی نشست میں۔ شہباز بھائی کے ساتھ ان کی ٹیم کے جوان تشریف فرما ہے جناب منور حسین، بابر علی، عمر فرید اور ذیشان فرید۔ آپ احباب کا بھی خیر مقدم۔ ناظرین، آئیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا تذکرہ بصورت حمد کرتے ہوئے ٹرانسمیشن میں سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شہباز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نغمہ حمد گنگنائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا
کیسوں کا سہارا ملے ڈوبتوں کا کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک سہارا ملے جو تیرا ایک سہارا ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم 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 ماشاءاللہ شہباز بھائی، سلامت رہیے جناب۔ اللہ رب العزت کی شان کرم اور فضل کے تذکرے کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ داتا کی نگری لاہور سے آج کی پاکیزہ نشست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور وائیکو ٹی وی پر شان خداوندی کا تذکرہ ہے، اور آج اللہ رب العزت کی شانوں کے ذیل میں ہم ذکر کریں گے اس کی شان ولایت کا۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بالکل انوکھا اور منفرد سا موضوع ہے ناظرین، کیونکہ آج تک ہم سنتے آئے اولیاء کی ولایت کے حوالے سے وہ مفہوم، وہ مطالب ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہ بڑا دلچسپ موضوع ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اللہ رب العزت کی شان ولایت کیا ہے۔ یہ میرے لیے، آپ سب کے لیے بڑا دلچسپ اور منفرد موضوع ہے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے ایک آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ زبان زد عام ہے، ہم بھی آج تک اسی حوالے سے ساری شانیں اولیاء کی نسبت سے سنتے رہے۔ اللہ کی شان ولایت اپنی کیا ہے، یہ ایک بڑا نجیب اور مختلف سا موضوع ہے، اسی سے آپ ارشاد کیجئے تاکہ ہمیں اس کا بنیادی مقصد سمجھ آئے۔ حامداً و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، پبلک کے لیے، عامت الناس کے لیے سرپرائز بھی ہے اور ہمارا امتحان بھی ہے جو مفتی عامر صاحب لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی آپ کو داد دینی پڑے گی مفتی صاحب کہ کانٹینٹ کی ہماری ٹیم جو مفتی صاحب کے انتخاب بہت زبردست اور فیڈ بیک بھی اتنا ہی زبردست ہے دیکھ ان لیجئے موضوعات کہ کا اس حوالے سے الحمدللہ۔ ہمارے اپنے علوم کے جتنے دریچے کھلتے ہیں، جی اللہ کے ہمارے لیے فضل بڑی سے نعمت کا یہ باعث کیو ٹی وی کی انفرادیت ہے یہاں موضوعات کے انتخاب میں۔ دیکھیے صفدر صاحب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ولی ہے اہل ایمان کا، اہل احسان کا، اہل اخلاص کا اور اہل تقوی کا۔ بالکل ٹھیک۔ ولی کا معنی عام طور پر وہی بات آپ نے ٹھیک کہی کہ پبلک اوپینین میں جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بندوں کی طرف سے ولایت ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم قرآن پاک کو اگر سٹڈی کرتے ہیں تو نصف درجن سے زائد معنی کے اندر لفظ ولی استعمال ہوا ہے قرآن پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا وسیع المعانی ہے۔ اتنا وسعت ہے اس کے معنی اور مفہوم میں۔ صحیح۔ ولی کا معنی دوست بھی قرآن پاک میں جن معنی میں استعمال ہوا، ولی کا معنی قریب بھی، درست۔ ولی کا معنی مددگار بھی، سبحان اللہ۔ ولی کا معنی والی بھی، وارث بھی، معبود بھی، مالک بھی، ہادی بھی۔ اللہ اکبر، یہ سارے قرآنی ان مفاہیم ہیں۔ تمام معنی کے اندر لفظ ولی قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ اس معنی کی وسعت پر غور کریں تو خود بخود دریچے واہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ اولاً ولی ہے، اس کی مخلوق میں سے جو ولی ہے وہ اس کی ولایت کے طفیل ہے اللہ اکبر۔ اور اس کی ولایت کا فیضان ہے، کیونکہ اگر ولی کا معنی معبود لیں تو معبود تو صرف وہی ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ مالک بھی وہی ہے، ہادی بھی وہی ہے، اور اگر آپ ولی کا معنی مددگار لیں تو اللہ سے بڑا مددگار کون ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر ولی کا معنی قریبی لیں، قریب ولی قرب سے ہے تو قرب اتنا کہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ۔ ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ یہ جو اقرب ہے قرآن پاک میں یہ اقرب معنی ہے، اور اولا جو لفظ ہے نا جس کا یہ معنی بنتا ہے، جس کا مادہ ولیون ہے، ولیون سے اولا جو لفظ قرآن پاک میں وہ استعمال ہوا وہ آپ کے اور میرے کریم لجپال نبی کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن نے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ النبی پر الف لام ماد خارجی کا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، وہ رسول جو رسولوں کا رسول ہے، میرا نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اہل ایمان کی سانسوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو اپنے محبوب کے لیے اولا کے لفظ کا انتخاب فرمایا اور اپنے لیے اقرب کے لفظ کا انتخاب کیا، کہا میرا محبوب تمہاری سانسوں سے قریب ہے اور میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت آغاز کیا ہے مفتی صاحب نے، اچھی بنیاد ہمیشہ ہمیں کھیلنے کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے اقرب اور دوری اور قریبی کی بات کی ہے، مجھے بے اختیار یاد آئی ہے حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ، ان کی حمد کا ایک شعر دیکھیے اور ہمارے مفہوم کو کیسے وہ ادا کرتا ہے۔ شہباز بھائی آپ کی بھی توجہ۔ اعظم صاحب لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بودھ اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بودھ اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ اللہ اکبر، آپ کی حاضر دماغی اور انتخاب کو جزاک اللہ مفتی صاحب۔ قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ ڈاکٹر صاحب میں وہیں سے آگے بڑھوں گا جہاں سے مفتی صاحب نے چھوڑا کہ اللہ جو ہے وہ جانوں کے قریب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قرب کا بھی ذکر مفتی صاحب نے جس طرح کیا اللہ کی اس شان کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس سے کچھ اضافہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب والا، آپ نے بڑا شاندار انٹرو دیا اور قبلہ نے بڑا خوبصورت اس پہ آغاز بھی فرما دیا۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ صرف انسانیت کی بات نہیں ہے۔ میرا رب صرف جاندار چیزوں کا ولی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، ہر تخلیق جو میرے رب کی ہے، ہر تخلیق کے قریب میرا رب اسی طرح ہے جس طرح میری اور آپ کی شاہ رگ کے قریب۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں تو جواب یہ ملتا ہے کہ اگر تم اللہ کی ولایت سمجھنا چاہتے ہو، جس طرح آپ نے فرمایا ولایت کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے مددگار، اور اللہ رب العزت کے لیے خاص طور پہ قرآن عزیز میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا اکثر وہ مددگار کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، چاہے وہ آپ جہاں بھی مطالعہ کر لیجئے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ہماری سماعتیں ہوں، ہماری بصارتیں ہوں، زمین و آسمان کی تخلیق ہو، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، کوئی بھی کیفیت کسی چیز کا بھی تصور کر لیجئے، جواب یہی ملتا ہے کہ ہر ایک میں ولایت تیرے رب کی موجود ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر بھی تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے ہو۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، اللہ کی ولایت کے ساتھ تقوی کا حکم دیا گیا، اطاعت رسول کی ہے، تقوی اللہ کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ قرآن عزیز کے 19ویں پارے میں ہر نبی اسی کی طرف اشارہ کرتا رہا، ڈرنا اللہ سے ہے، اطاعت میری کرنی ہے، کیوں میری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ سورۃ المومنین میں اپنی ولایت کا وسعت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بتائیے تو جواب ملتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے؟ جواب ملتا وہی تو ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم تقوی نہیں اختیار کرتے۔ اور خاص طور پہ جو ولی کا معنی مددگار اور پناہ گاہ کے طور پہ لیا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، ارشاد فرمایا بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے؟ بھئی جس کی ملکیت ہوگی وہی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوگا، یہ میرا تو ہے کچھ نہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ سماعتیں تیری نہیں ہیں، اس کی عطا کردہ ہے، یہ بصارت اور بصیرت تیری نہیں، یہ دھڑکنے والا دل جس کی وجہ سے تیری زندگی کی یہ رمق قائم ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ دل ہے، تو جس کا عطا
کردہ وہی شارک سے زیادہ قریب ہوگا. اور اس آیت کے آخر میں پھر اشارہ کر دیا جب زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، تیرا مالک وہ، تیری سماعتوں کا، بلکہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں جب میں غور کرتا ہوں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ وہ تیری آنکھوں کی خیانت بھی جان لیتا ہے. وہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اسے بھی جان لیتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے میں جو دل ہے نا وہ بینائی سے جب محروم ہوتا ہے تو پھر انسان اس کی ولایت کا منکر بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب زندہ باد جناب. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ، کیا لطف ہے جیسا کھیلنے کا میدان آپ نے ہمیں فراہم کیا الحمدللہ، اور اس پر کیا خوبصورت صاحب نے خوب چھکے چوکے لگائے. اللہ اکبر. یہ کیونکہ باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل ہے مفتی صاحب. یہ گھرانہ وہ ہے جو مولا علی کی بارگاہ سے خیرات پا کر اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. اللہ سادات کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رکھے. ایک اور زینہ ہم آگے طے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد. ایک عام انسان جب اللہ اسے ولایت دے تو وہ ولی ہونے کے باوجود اس خاصیت کے ساتھ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا. یہ مخلوق کی صفت ہے. تو قربان جائیے رب کی شان ولایت پہ وہ تنہا اور لاوارث کیسے چھوڑے گا؟ اللہ اکبر. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بہت عام سوال اور بڑی بنیادی بات ہے اللہ اکبر. کہ وہ ولیوں کا ولی ہے اور اولن ولی ہے، اولن مددگار ہے، اور وہ خالق ہے. مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو جب کسی ولی کا معنی دوست ہوتا ہے نا، کوئی ہمارا گہرا اور جگری دوست ہو جائے، بن جائے، تو وہ مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتا. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ بالکل صحیح. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے تو فرماتا ہے کہ تم میرے دروازے پر آ کے تو دیکھو، اللہ اکبر. میری طرف رجوع کر کے تو دیکھو. فرمایا اگر تم میری طرف چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آتا ہوں، تم ایک بالشت آؤ تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تم ایک ہاتھ آؤ تو میں ایک گز آتا ہوں. اور اگر کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو شاید اس کے لب بعد میں ہلتے ہیں، عطا پہلے ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جب بندہ کائنات کے ہر ذریعے سے، ہر مادی سورس سے مایوس ہو جائے نا، اور مایوسی کی انتہا کو پہنچ جائے، اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آئے، کوئی راہ سجھائی نہ دے، کوئی منزل دکھائی نہ دے، تو پھر وہ بے ساختہ اسی کو پکارتا ہے جس کو پتہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہاں سے مدد ہر حال میں آئے گی. سبحان اللہ. اور پھر وہ دستگیری فرماتا ہے، پھر وہ کرم نوازی فرماتا ہے، پھر وہ باں پکڑتا ہے. یہ پنجابی کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک لذت ہے نا، وہ پھر وہ بازو پکڑتا ہے اور کنارے لگا دیتا ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یہ اسی سینس میں. اور دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ، یہ قرآن پاک کی جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی تھی سورہ احزاب کی، یہ سورہ مائدہ کی، تو آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم بے سر و سامان بھی ہو، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تم اہل بدر کے فالورز ہو جو 313 تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم سے 2 گنا بڑی فوج ہے تو کیا خیال ہے؟ تو اس وقت مہاجرین و انصار نے جواب یہ دیا تھا یا رسول اللہ بے شک 2 گنا بڑی فوجیں ہیں تو انسان نا، آپ حکم کریں ہم پتھروں سے پہاڑوں سے ٹکرا جائیں. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مددگار اللہ بھی، اللہ کا رسول اور اہل ایمان. اور اگلی آیت میں یہ مجدہ جہاں فضا سنایا ہے کہ جو اللہ کو مددگار مانے، اس کے رسول کو بھی مددگار مانے، اہل ایمان کو بھی مددگار مانے.
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت ہے اور وہی غالب رہتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. وہی غالب رہتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے. اسی بات کی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں بڑھنا ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر. گفتگو کا جو آغاز ہوا اس کا پہلا حصہ بڑا ہی شاندار، بڑا باوقار، کیفیات کا ایک ہجوم نظر آیا ہمیں مفتی صاحب اور شاہ صاحب کی گفتگو کے دوران. بہت لطف آیا. آئیے انہی کیفیات کو بڑھاوا دیتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. شہباز بھائی موجود ہیں، کلام پیش کیجئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. کون ہوگا امام صفِ انبیاء؟ کون ہوگا امام صفِ انبیاء؟ بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں. بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں. بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. وہ مجھے کیا کمی آپ ہیں، آپ ہیں. وہ مجھے کیا کمی آپ ہیں، آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. فاتح برشش شامل پنجتن. فاتح برشش شامل پنجتن. یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں. یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. خواجہ خواجہ فاتح قادیاں. خواجہ خواجہ فاتح قادیاں. پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں. پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں. پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں. میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے. میرے دامن میں زہرا کی خیرات
بھائی سبحان اللہ شہباز بھائی، سبحان اللہ، نعت کا گلدستہ ہے اور گلشن تطہیر کا پورا تذکرہ ہے، اور حضرت تاجدار گولڑا کا کیا خوبصورت ذکر آیا ہے۔ اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کے صدقے مولا علی امت اور مسلمہ میرے پر- علی، ہاں 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 سبحان مولا اللہ علی اور میرے علی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات سبحان اللہ۔ اور ردیف اتنا شاندار مفتی صاحب، آپ کا جو ردیف ہے، آپ ہیں کیا تسلی امیز ردیف ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے شہباز بھائی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ولایت آج بڑا ہی دلچسپ، خوبصورت اور منفرد مزاج کا ایک موضوع ہمارا موضوع سخن ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، غزوہ احد میں اللہ رب العزت اپنی شان ولایت کا خود اظہار کرتا ہے سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں۔ میں چاہتا ہوں یہ منظرنامہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے ہو۔ قبلہ صرف احد میں نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے میرے رسول کی زندگی کا جب میرے رب نے اپنی ولایت کا اظہار نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، میں ایک سبحان جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا اسی کیفیت میں جو شہباز بھائی نے کلام پڑھا ہے کہ اللہ ولی تو ہے ہر مومن کا، لیکن پہلے مومن اس طرح بنیے جس طرح میرا رب چاہتا ہے، مصطفیٰ کے اس طرح ہو جائیے۔ یہاں تو کوئی نوح کا نہ بنے تو میرا رب برباد کر دیتا، اور سارے کیا کہتے تھے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اللہ باقی ساری برائیاں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پہ وہ تکذیب کرتے تھے نبی کے نور ہونے کی، بشریت کے قائل بنتے تھے۔ میرے رب نے سب کو ختم کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ اپنے عقیدے کو اتنا پاکیزہ کیجئے کہ رب آپ کا مددگار بن جائے اور اپنی جناب سے عطا فرمائے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو احد سے پہلے اگر ہم بدر کا مطالعہ کریں تو بدر میں بھی وہ کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیرے رب نے بدر میں بھی تو اپنی جناب سے مدد فرمائی تھی، اور 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ تلوار اٹھانے والے اٹھاتے تھے اور اس سے پہلے گردن کٹی ہوئی قدموں میں آ جاتی تھی۔ فرمایا اس وقت بھی میں نے مدد کی کیونکہ مصطفیٰ نے مجھ سے مانگا۔ نبی کو ماننا پڑے گا، بغیر وسیلے کے وہ مدد نہیں کرتا، یہ اس کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ اور کل میں حضرت کی گفتگو سن رہا تھا جب شان یکتائی پہ کلام ہو رہا میں تھا۔ چاہتا ہوں کہ یہ جملہ پھر عنایت ہو کہ نبی کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کا اپنا اسلوب یہ ہے کہ وسیلے کے سبب سے دیتا ہے۔ وسیلے کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ سورہ توحید بھی یہ ہے، باقی کتنی صورتوں میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اور نبی کو اگر مددگار بنانا ہے تو پھر نبی کے اہل بیت کی تطہیر کو اسی طرح ماننا ہوگا جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ اکبر، یہ اسی طرح ماننا کیا ہوگا۔ بات ہے۔ ان چیزوں میں اگر مگر نہیں چلے گا بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بدر میں بھی میرے رب نے مدد فرمائی ہے کیونکہ انہوں نے مانا مصطفیٰ کریم کو، اور مصطفیٰ کو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ میرے رب نے مدد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے نا تو پھر اور کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی رسوا کر دے، اللہ ہی یہ فیصلہ کر دے کہ اس نے رسوا کرنا ہے، تو پھر کوئی بھی تمہیں اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو سچے مومن ہیں وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ صفدر بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے لیکن ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ولایت کے حقدار بن سکیں۔ ہماری تو حالت ہی کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے حضرت انسان، کبھی اتنا تصور تو کرو نا کہ اگر تو ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو اللہ کی ولایت کے بغیر تو وہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، وہ اختیار بھی اس کا ہے۔ بلکہ آگے انسان کی حقیقت کو اتنا واضح کر دیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تیرے ہاتھ میں کھانا ہے، مکھی اٹھا کے لے جائے تو اس کھانے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اتنی اپنی مدد تو نہیں کر سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ تو وہ رب جب مدد کرنے پہ آتا ہے 313 کی ایسی مدد کرتا ہے کہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بنا دیتا ہے، اور آج تک بدر کی فتح کے شادیانے جو ہیں اہل اسلام کے گھروں میں بجائے جاتے ہیں۔ اور جب احد کی کیفیت ہوتی ہے، عبداللہ بن ابی کے بعد مسلمانوں نے پلٹنا چاہا، اور جب ان لوگوں کو آ کر ڈرانا چاہا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم تو اس کی مدد کے ساتھ آئے ہیں
جو سب کا مددگار ہے، وہ تو اسے بھی مہلت دے دیتا ہے جسے راندہ درگاہ کرتا ہے، اسے بھی مہلت دے دیتا ہے۔ تو جو اس کے در پہ جھک جائے اس کی کتنی مدد کرتا ہوگا، یہ جھکنے والے ہی جانتے ہیں کہ داتا کی نگری میں بیٹھا ہوں، 1000 سال بھی گزر جائیں دنیا سے گئے ہوئے تو میرا رب ان کی ولایت کو اتنا عام کر دیتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اولاً ولی تک پہنچ جائیں تو وہ کتنا کرم فرمائے بھئی گا کیا کہ شاید کہنے ہم ہیں اس کا شاہ جی، تصور بھی نہ سبحان اللہ، سبحان بہت خوب، بہت مفتی صاحب قبلہ کیا ماحول ہے آج کی نشست کا، اور اللہ کی شان آج ولایت۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنا ٹائم بھی شاہ صاحب کو دوں اور میں سنوں اسی طرح بیٹھ کے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ یہ یقیناً اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ، بہت لطف۔ میں چاہتا ہوں اسی سے ہی ہم تھوڑا سا مدد لے لیں شاہ صاحب کے ہی، مجھے اسی میں آپ اضافہ جی فرما مدد دیجئے۔ مل گئی ہے شاہ صاحب کی گفتگو سے، جو انہوں نے گفتگو فرمائی اسی کے اندر یہ بات غزوہ احد کے پس منظر میں ہی۔ اور مفتی صاحب مدد اس لیے ملی ہے کہ آج ذکر سب سے بڑے مددگار کا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، یہ ساری برکتیں اس بے مددگار کی شک ہیں۔ ایسے ارشاد مدد ہو۔ آتی ادھر سے۔ غزوہ احد کے تناظر میں ہی یہ بات سمجھنے کی ہے، شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پہلے وہ اپنے اندر صلاحیت اور وہ قوت ایمان کی اور وہ یقین کی دولت تو حاصل کریں۔ اب غزوہ احد میں دیکھیے نا، پہلے شکست کیوں ہوئی؟ وہ جو درے پر دست آقا علیہ السلام نے کھڑا کیا معمول تھا، فرمایا تھا۔ تو وہ بظاہر اطاعت میں ان سے کمی ہوئی ہے، بظاہر تو فتح شکست میں بدل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک جو انہوں نے گفتگو فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہ مشروط ہے اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ کے ساتھ۔ وہ اس میں سرے منہ بھی اگر انحراف ہوگا، اب پھر جب احد کے اندر دیکھی اللہ کی مدد کا ایک اعلیٰ شاہکار یہ ہے کہ جب تھک ہار گئے، جب چور چور ہو گئے تھے، جب اٹھنے کے قابل نہ رہے تھے، تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اچھمبے کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو کھڑے کھڑے اونگ دے دی، کھڑے کھڑے انہیں اونگ آ گئی۔ یہ بالکل ایک نیا منظر ہے، نئی بہت بات سارے ہے، اور دوستوں کے کھڑے کھڑے ان کو اونگ آئی ہے۔ چاند لمحے کی اونگ تھی، اللہ کا یہ خاص کرم، خاص عطا، خاص عنایت تھی کہ اس اونگ کے بعد وہ فریش ہو گئے، اس طرح جس طرح گھروں سے تر و تازہ اٹھ کے آئے۔ یہ بھی مدد کا ایک مظہر ہے۔ یہ بھی مدد کا ایک مظہر ہے۔ اور اسی غزوہ احد کے تناظر میں چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو لفظوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک واللہ ولیہما اور دوسرا فرمایا مولا۔ تو دونوں مولا کا ذکر بھی کیا اور ولی کا ذکر بھی کیا۔ یہ بتایا ہے کہ بالآخر مومن کا جو بھروسہ ہے اور اعتماد ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تمام تر وسائل باروئے کار لانے کے بعد اینڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ اور فتح اور نصرت اور کامیابی ملتی ہے تو اسی کے کرم سے ملتی ہے، اس کی مدد سے ملتی ہے، اس کی عطا سے ملتی ہے۔ اور غزوہ احد و غزوہ بدر، اور ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بدر کی فتح کے بعد یہ جو احد کا ماحول بنا تھا، یہ بنا ہی اسی لیے تھا، یہ سارا سینیریو بنا ہی اسی لیے تھا کہ وہ بدر میں تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہونے کے باوجود اتنی بڑی جو واضح فتح ملی تھی نا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ منظر اس لیے چکھایا ہے، یہ کیفیت اس لیے انہیں دکھائی ہے کہ صف بندی بھی کرنی ہے اور جہاں جہاں کوتاہیاں ہوں مسلمانوں کو جائزہ بھی لینا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور آخر میں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیفیات کے اسی جمع غفیر میں مجھے صرف دو مصرے کہہ کر بریک کی طرف بڑھنا ہے، جو اس سیگمنٹ کا ہمارا کنکلوژن ہے، تتمہ اور خلاصہ کلام ہے۔ جب میں کہتا ہوں اے خدا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت احسار کی پاکیزہ نشست اور ذکر ہے اللہ رب العزت کی مدد کا، اس کی شان ولایت کا، اس کے ساتھ کا، اس کی حمایت کا، اس کی خبرگیری کرنے کا، اس کی نگہبانی کرنے کا۔ اور کیا ماحول ہے آج، اور کیا
برکات کا نزول ہے ہمیں ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے آج کی اس پاکیزہ نشست میں۔ اللہ ہمارے اسکالرز کو سلامت رکھے۔ شہباز بھائی آج اپنے انتخاب سے بہت خوبصورتی سے حصہ ڈال رہے ہیں، ہمیں بڑھنا بھی کلام کی طرف ہے، اپنی کیفیات کو مزید آگے کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ اس سیگمنٹ میں بھی ہمیں نعت شریف کی برکت سے مزید خوبصورت باتوں کی توفیق ارزاں ہوں۔ جی شہباز بھائی۔ مفتی صاحب کا حکم ہے تو چند اشعار میں میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں میں شمع جلا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں، اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، اور میری بخشش کا سامان ہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سلامت رہیے شہباز بھائی، کیا خوبصورت کلام ہے، اور لاکھوں رحمتیں ہوں جناب پروفیسر اقبال عظیم کی قبر پر، ان کے مرکز پر، اللہ ان کی روح کو آسودہ رکھے۔ گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ولایت
کا ذکر ہے آج کی اس پاکیزہ نشست میں. ہمیں بڑھ رہا ہے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کی جانب. ابتداً میں نے ڈاکٹر صاحب عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا اپنا ہی فرمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پر چلا دیتا ہے. اس پیرائے میں اللہ کی شان ولایت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قبلہ، اگر ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا سارا واقعہ قرآن پاک میں پڑھیں تو آپ نے جس طرح ہدایت کی روشنی اپنی امت کے سامنے رکھی ہے وہ ہمارے لیے تحقیق کا بہت بڑا سامان ہے. پہلے آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. قبلہ کا بہت بہت شکریہ کہ اس عزت افزائی کا، محبت کا، اللہ ان کی فکر کی طہارت کو سلامت رکھے اور ان کے چہرے کے تبسم کو سلامت رکھے. ہاں کیا اچھا ہے، تبسم کے تبسم کو سلامت. میں ایک جملہ یہاں پہ آپ کی اجازت سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا. اس پوری نشست میں مجھے بھی کئی سال الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہو گئے. میں نے الحمدللہ انہیں اس معاملے میں مکمل ظرف والا پایا ہے. کوئی اچھی بات ہوئی، کوئی کلمہ خیر بلند ہوا، کوئی جملہ، کوئی مصرع، کوئی نقطہ اچھا لگا تو یہ بے اختیار داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں. اللہ ان کے ظرف کو اور وسعت عطا فرمائے. یہ بڑی اعلیٰ ظرفی خوبصورتی کی اللہ بات. پاک علم میں مزید برکت عطا فرمائے. ارشاد ہو. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے ہدایت عملی طور پہ دی ہے. وہ پورا واقعہ ہے. اگر ہم قرآن پاک کے 7ویں پارے میں مطالعہ کریں، کیا پہلے اس قوم کی طرف گئے جو ستارے کی عبادت کرنے والے، پھر چاند کی عبادت کرنے والے، اور پھر اس کے بعد سورج کی عبادت کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے. لیکن اس سے اہم جو بات ہے کہ جب آپ کا وہ پورا خاندان بھی اور پورا قبیلہ باہر نکلا اپنے کسی میلے کی طرف، سورہ انبیاء میں جس کا اشارہ ملتا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو آپ نے ارادہ کیا کہ آج بت خانے جاؤں گا تو سب سے بڑے بت کے علاوہ باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تاکہ میں ہدایت مجسم صورت میں ان کے سامنے رکھوں اور انہیں پتہ چلے. جب واپس آئے وہ کیفیت دیکھی تو آ کر انہوں نے سوال کیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے جنہیں وہ خدا کہتے تھے، کیا تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. تو آپ نے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا. میں نے نہیں کیا، وہ بڑے خدا سے جا کے پوچھو جو خود تو سلامت ہے اور اس کے ہوتے ہوئے استغفر اللہ اس کی ولایت میں جسے وہ سمجھتے تھے باقی سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس سے جا کے سوال کرو. انہوں نے اپنی گردنیں جھکا کر، نگاہیں جھکا کر کہا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. تم بھی جانتے ہو یہ تو کلام ہی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اسی نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، یہی ہدایت ہے. اسے ولی مان لو، اس کی ولایت کو تسلیم کر لو، اسے معبود برحق مان لو. اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کہا تمہاری عقل پہ، سوچ پہ، تحقیق پہ، شعور پہ، ادراک پہ مجھے افسوس ہے. جب یہ سارے معاملات ہو گئے نا، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم اسے سزا دیں گے اور اپنے جو خدا ہیں ان کے مددگار بنیں گے، اپنے خداؤں کی مدد کر. حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. پھر جب جلائی گئی آگ، انہیں گرایا گیا، وہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے آئے تھے، ان کی ولایت کرنے آئے تھے، مددگار بننے آئے تھے. جب ابراہیم کے ولی نے مدد کی تو اعلان کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. یوں کھول کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس منظر کو رکھا ہے. تو رب تو مدد ہماری کرتا ہے لیکن مومنین کو بھی تو اللہ کا مددگار بننا ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بہتر سوائے سرور کائنات کا خاندان، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کا اتنا بہترین مددگار ثابت ہوا. پہلے ابراہیم خود، پھر حضرت ابراہیم اور ہاجرہ، اور پھر حضرت اسماعیل، اور پھر وہ منظر آخری مدد کا کہ اللہ کی مدد، دین کی نصرت، اللہ کی اتباع میں کیسے انسان آگے بڑھنا ہوتا ہے. کہ حضرت اسماعیل کے یہ جملے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں. جب آپ کو لٹا دیا گیا، چھری گلے میں رکھی گئی، چلنے لگی، تو آپ نے عرض کیا، ابا حضور اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے نا تو فشدد رباطی، مجھے رسیوں سے اتنا مضبوط باندھ لیجئے، لا یصبک من دمی شیئن. میرے خون کا اگر ایک قطرہ بھی آپ کے پاس چلا گیا نا تو اللہ کی جناب میں میرا اجر کم ہو جائے گا. یوں اللہ کی بارگاہ سے جب ہدایت نصیب ہوتی ہے نا، پھر کہا حضرت جب آپ نے مجھے لٹانا ہے تو چہرہ نیچے کر لیجئے گا. فَإِنِّي أَخْشَى ان اردت فی وجہی، کیونکہ مجھے خطرہ ہے اگر آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی
तुदरिकु रहमतन फतहूल बैनक व बैन अमरिल्लाह, तो ऐसा ना उस रहमत की वजह से आप अल्लाह के हुक्म से दूर चले जाएं। तो जब आप अल्लाह की मदद में आगे बढ़ते हैं तो फिर मेरा रब खैबर में वो मंजर दिखा देता है कि 313 की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ मौला कायनात के हाथों मरहब के टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह क्या बात, अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, शाह साहब की गुफ्तगू से ही मुझे अगले सवाल का ज़्यादा राह मिल गया। हमने अभी तक गुफ्तगू की है अल्लाह का बंदों के लिए वली होना, मददगार होना। कुरान का ही मजमून है बंदे भी अल्लाह के मददगार होते हैं। इस तस्वुर को भी हमें समझना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी है। बहुत सारे जहन इसमें इश्काल के जंगल में फंसकर अपना तवाजुन खत्म कर बैठते थे कि अल्लाह की मदद तो समझ आई, उसका मददगार होना तो समझ आया, वो कादिर मुतलक है, कादिर है हर चीज पर। बंदे कैसे अल्लाह के मददगार और वली हो सकते हैं, इसकी सराहत हो। एक तो इनमें फर्क भी बाज़ जी जी वो इंशाअल्लाह। एक तो इसमें कुरान की नस है कि कूनू अंसार अल्लाह, क्या कहने, कूनू अंसार अल्लाह, अहले ईमान तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। कुरान खुद कह रहा है, कुरान खुद कह रहा है। अब अल्लाह की मदद बंदे कैसे कर सकते हैं, हमारी क्या औकात, शाह साहब ने इशारतन वो बात समझा दी है, मैं उसकी तशरीह कर देता हूँ। उसको समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनु अन-नसीहा, सुभान अल्लाह, कि दीन तो खैर खाई का नाम है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह किसकी खैर खाई, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वाले रसूल ही, वाले आम्मतुल मुस्लिमीन। वो खैर खाई अल्लाह की, वो खैर खाई उसके रसूल की, वो खैर खाई आम मुसलमानों की। अब फिर सहाबा के लोहे दिल पर ये सवाल आया, लोहे ज़ेन पर ये सवाल उभरा कि जी अल्लाह की खैर खाई हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया अल्लाह की खैर खाही का मतलब है अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होना और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोक दिया है उनसे रुक जाना, उसकी कामिल इताअत करना, ये अल्लाह की खैर खाही है और यही अल्लाह के रसूल की खैर खाही है। और आमतुल मुस्लिमीन की खैर खाही के बेशुमार दराजात और बेशुमार जिहाद है। अब अल्लाह की मदद क्या है, अल्लाह की मदद यही है कि पहली बात यह है कि अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए खड़ा होना, सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीन के नफाज के लिए खड़ा हो जाना, क्योंकि रब की धरती पर रब का निज़ाम नाफिज करना ये सबसे बड़ा मिशन है। अव्वलीन 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल की बेसत और तशरीफ आवरी का। तो सारे नबी इसीलिए आते रहे कि रब की धरती पर रब का निज़ाम नाफिज किया जाए। तो इस मिशन के अंदर जो भी किसी भी हक वाले के साथ खड़ा हो जाता है वो अल्लाह का मददगार बन जाता है, वो अल्लाह का मददगार बन जाता है। और अल्लाह जब कोई अल्लाह का मददगार बनता है तो अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ उसको एजाज ही देना होता है, वगरना ना उसकी कुव्वतों में कमी है, ना कुदरतों में कमी है, ना ताकतों में कमी है। ये अल्लाह तबारक व ताला ने शरफ और एजाज देना होता है कि कौन है जो मेरी दावत पर मेरे कलमा के लिए हक के लिए खड़ा हो जाता है, वो दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो जाता है। वगरना अल्लाह तबारक व ताला ने फैसले तो अपने खुद नाफिज फरमाने होते हैं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। बल्कि फरमाया एक आयत मैं उसका रेफरेंस कोट करके खत्म कर देता हूँ। फरमाया कि जो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने रब्बुनल्लाह कह दिया सुम्मा इस्तकामू, फिर बस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं आप डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मददगार बने हो तो नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। मलाइका के थ्रू ऐलान करवाता है कि हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं, आखिरत में भी तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब के इसी जुमले पर आमीन कहते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद दुनिया में भी शामिल हाल हो, कब्र में भी शामिल हाल हो और हश्र में भी हमें उसी मदद का साया नसीब हो। रहमत सहर में इस प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं। दाता की नगरी लाहौर से गुफ्तगू का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान विलायत। क्या खूबसूरत खैरात नसीब हुई है आज हमें बारगाह खुदावंद करीम से, और ये भी उसी की मदद का और उसकी शान विलायत का एक अमली मज़हर है कि आज इतनी खूबसूरत गुफ्तगू ऑन एयर हुई है हमारे दोनों स्कॉलर्स की जानिब से। मुझे बढ़ना है जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब की जानिब। डॉक्टर साहब किबला, अभी तक जो हमने दर्जा बदर्जा जो कुछ वक्त के अंदर रहकर डिस्कस किया है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूल हैं,
تو کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ امت کے ولی بھی ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، جہاں سے حضرت نے آغاز فرمایا اور ہماری گفتگو اب اختتام میں بھی وہیں پہنچ گئی ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا اظہار خود سامنے آ کے نہیں کرنا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کی امت یہ کہتی تو وہ ہمیں دکھائے نا، سامنے آئے نا۔ اب میرے رب نے خود تو سامنے آنا نہیں، اپنی ساری صفات کا مظہر بنا کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ میرے رب کا علم کیا ہے تو کہا مصطفیٰ کریم کا علم دیکھ لو، اس کا حلم کیا ہے تم مصطفیٰ کا حلم دیکھ لو، اس کی سخاوت کیا ہے تم مصطفیٰ کی سخاوت دیکھ لو، اس کا حسن کیا ہے تو مصطفیٰ کا حسن دیکھ لو۔ بلکہ مصطفیٰ کا حسن کیا دیکھنا ہے وہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں، وہ رستے سے گزر رہے تھے اور آپ کے چہرے پہ کسی غیر مسلم کی نگاہ پڑی اور بغیر کسی تبلیغ کے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ گھر گیا، لوگوں نے تانے دیے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آج وہ چہرہ دیکھا ہے کہ میرے دل نے یہ گواہی دی اگر مسلمانوں کا یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے تو اس پورے خانوادے میں نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقے یہ خیرات عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے رب کی ولایت دیکھنا چاہیں تو اس ولایت کا مظہر بنا کر اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، ہمارے آقا تشریف لائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنے رسول کو یہ ولایت عطا فرمائی، آپ کے قدموں کے صدقے منبع ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کو، مولا کائنات کو، فاتح خیبر کو، مشکل کشا کو، تاجدار حل عطا کو بنایا۔ ان کے صدقے وہ سلسلہ چلتا چلتا 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، وہاں سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج بھی میرا رب جسے عطا فرمانا چاہے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رسول اکرم کو اس طرح نہیں ماننا کہ جس طرح میں نے اس کا فہم حاصل کیا ہے، اس طرح ماننا ہے جس طرح رب نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے نا۔ تو میرا رب بھی مختار کل ہے۔ تو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت امام زین العابدین نے جب اپنا تعارف کروایا تھا، کہا یاد رکھو اے یزید، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو نبی مختار بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ معراج کے سارے قضیے بھی وہاں انہوں نے حل فرما دیے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نیند کی حالت میں تھا، بلکہ آپ جاگتے ہوئے بیداری میں مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر وہاں گئے جہاں صرف جانے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے۔ اب بلانے والے نے وہاں بلا کے مصطفیٰ کو اپنی ولایت کی کون کون سی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے رب کی ولایت تکوینی بھی ہے، میرے رب کی ولایت جو ہے وہ تشریعی بھی ہے۔ اللہ نے اپنی ہر ولایت کی شان اپنے محبوب نبی کو عطا فرما کر ہمارے درمیان بطور رحمت بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے کیا وہی آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ولی ہونا امت کے لیے، پھر شاہ جی نے جو بتایا کہ حضور مولا کائنات کا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ آج کے دن تک تمام اولیاء کا امت کا ولی ہونا، اس پر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، سبحان اللہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تھے اور تہجد کے وقت وضو کے لیے اٹھے تو دائیں بائیں کوئی نہیں تھا۔ ام المومنین نے آواز سنی، آقا علیہ السلام نے وہاں یہ فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، جب وضو سے آپ آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، یہاں کوئی پکارنے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے، فرمایا میں مدینے میں ہوں، میرا غلام مکے میں مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا اور میں سن رہا تھا اور جواب دے رہا تھا، اور مدد کی آقا علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا تو آقا علیہ السلام نے فریاد کو سنا اور مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا جو درجہ ہے نا صفدر صاحب، یہ خالصتاً علمی بات ہے۔ شاہ صاحب پہنچ گئے ہیں، حضور کی جو ولایت کا درجہ ہے وہ اگر کسی نے سمجھنا ہو
تو شیخ محی الدین ابن عربی کو پڑھے، اللہ غوث اعظم کو پڑھے، داتا علی حجویری کو پڑھے، امام ربانی کو پڑھے، امام شارانی کو پڑھے، پھر پتہ چلے گا حضور کی ولایت کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جہاں سے آغاز ہوا، قاری صاحب نے آیات تلاوت کی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ نص قرآنی ہے کہ اے اہل ایمان تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے ذوق کی نظر کر دوں، ارشاد ہو۔ تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور مفسرین نے کہا کہ یہ ایمان والوں سے مراد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، یہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مددگار مولا بھی ہے، جبریل بھی ہے، صالح مومن بھی ہے، یہاں سے مراد بھی مولا علی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا وعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے۔ محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیا خوبصورت اختتامی کلمات مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد کیے۔ آج کی نشست ایک بڑی شاندار باوقار اور اللہ رب العزت کی شان ولایت کی عملی مظہر ہے ہماری یہ نشست۔ کیسی مدد آئی ہے اور کیسے خوبصورت جملے اور کیسی خوبصورت کلمات خیر نشر ہوئے۔ میں جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، مفتی محمد طاہر تبسم قادری، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، جناب شہباز قمر فریدی، بھائی منور، بابر، عمر اور ذیشان، سب کو شکر گزار۔ اور یہاں سے ٹرانسمیشن ہماری کراچی کی طرف بڑھے گی۔ محمد رئیس احمد ہمارے بھائی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے حسب روایت اللہ کی شان ولایت پہ ایک منظوم بند، اور جہاں سے مفتی صاحب نے ذکر خیر چھوڑا وہاں سے جوڑنا ہے شہباز بھائی نے۔ ذکر ہے آج شان ولایت کا، تو اس کے ساتھ ہم لنک کریں گے منبع ولایت کے ذکر کو، شان مولا کائنات کو۔ لیکن میں اپنی نوکری پیش کرتے ہوئے شہباز بھائی سے پھر گزارش کروں گا، اللہ کی شان ولایت۔ بو بکر و عمر اور غنی کا وہ ولی ہے، بو بکر و عمر اور غنی کا وہ ولی ہے، حسنین کا زہرا کا علی کا وہ ولی ہے۔ بو بکر و عمر اور غنی کا وہ ولی ہے، بو بکر و عمر اور غنی کا وہ ولی ہے، حسنین کا زہرا کا علی کا وہ ولی ہے، القصہ کے نبیوں کے نبی کا وہ ولی ہے، القصہ کے نبیوں کے نبی کا وہ ولی ہے، کونین میں جو کچھ ہے سبھی کا وہ ولی ہے، کونین میں جو کچھ ہے سبھی کا وہ ولی ہے۔ اور تتمہ خلاصہ، دارین میں بس اس کی ولایت کا نشان ہے، دارین میں بس اس کی ولایت کا نشان ہے، ہر ذرے میں ہر شے میں وہی ذات عیاں ہے، ہر ذرے میں ہر شے میں وہی ذات عیاں ہے۔ منبع ولایت کا ذکر کرنا ہے شہباز بھائی نے، تو میں ایک مصرے دو مصروں کی نوکری کے ساتھ شہباز بھائی سے عرض کر دوں۔ شہباز بھائی آپ کی ظہیر بھائی کی نظر کہ سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ آج مدد ہمارا موضوع ہے مفتی صاحب، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ ذکر منبع ولایت شہباز بھائی۔ واہ واہ واہ، قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت مولا کے ذکر پہ اور آپ نے اختتام کیا ہے۔ آج شاہ صاحب کیونکہ موجود ہیں شہباز بھائی، سید بادشاہ تشریف فرما ہے، بسم حضور اللہ کے گھرانے کی بات، دو اشعار اور اس میں میں مولا کے قصیدے کے دو شعر بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ
صدقے جاؤں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ۔ دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے سبحان اللہ۔ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے مولا کا ذکر سے اختتام کیا ہے، سید صاحب بیٹھے ہیں، ایک شعر ہو اجازت۔ ہو نا مٹھا علی دا چاول